اسدالدین شیرکو اور مجددالدین ابن دایہ نے بڑی برق رفتاری سے اپنے لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ ابھی وہ دمشق سے دور ہی تھے اور مشرق سے سورج طلوع ہو رہا تھا کہ سامنے کی طرف سے وہ نقیب آئے جنہیں ان کی روانگی سے پہلے سلطان نور الدین نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا تھا۔ قریب آ کر وہ نقیب رکے۔ شیرکو اور مجددالدین نے بھی رک کر اپنے لشکریوں کو رک جانے کا اشارہ دے دیا تھا۔ پھر شیرکو نے آنے والوں کو مخاطب کیا، میرے عزیز کہو، دمشق کے اطراف میں صلیبیوں کی صورتحال کیا ہے؟ امیر، فرانس کے بادشاہ لوئی، جرمنی کے بادشاہ کارنڈ اور یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے دمشق کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور دمشق کا وزیر معین الدین دمشق کے اندر جو حفاظتی لشکر ہے اس کے ساتھ کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں کو روکے ہوئے ہے۔ لیکن دمشق کے اندر جو لشکر ہے زیادہ دن تک صلیبیوں کی اس یلغار کو روک نہیں سکے گا، اور پھر جس قدر صلیبیوں کا لشکر اس وقت دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، اتنا ہی ایک بڑا لشکر دمشق کے نواح میں ہے۔ وہ اس وقت دمشق سے لگ بھگ 2 فرلانگ کے فاصلے پر ہے، اور انہوں نے دمشق کے اطراف میں مسلمان علاقوں کے اندر لوٹ مچا رکھی ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے آنے والے اس نقیب کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اسدالدین شیرکو بول اٹھا تھا، کیا تم صلیبیوں کے اس لشکر تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہو جو اس وقت دمشق کے نواح میں مسلمان علاقوں میں ترکتاز کیے ہوئے ہے؟ دیکھو، یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ وہ نقیب اس پر چھاتی تانے ہوئے بول اٹھا، امیر، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم ان کے محل وقوع سے پوری طرح باخبر ہو کر آپ کی طرف آئے ہیں۔ جس جگہ آپ اس وقت ہیں اس سے آگے بائیں جانب وہ لشکر اپنے کام میں مصروف ہے۔ لیکن امیر، ایک بات میں کہوں، جو لشکر آپ کے ساتھ ہے اس لشکر کی تعداد اس لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اسدالدین شیرکو نے سر کو جھٹکا دیا، کہنے لگا، میرے عزیز، تم تعداد کو چھوڑو، تم سب کا کام ہے کہ اس لشکر تک ہماری رہنمائی کرنی ہے۔ تم تھوڑی دیر رکو، میں ذرا اپنے عزیز مجددالدین سے بات کر لوں، اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ پھر اسدالدین شیرکو مجددالدین کے قریب ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، بتا، اب تیرا کیا خیال ہے؟ مجددالدین مسکرایا اور کہنے لگا، وہ زیادہ بڑے جرم کا مرتکب ہے جو دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے ہے۔ ان سے تو ہم نمٹ لیں گے، لیکن پہلے ان سے نپٹنا چاہیے جو مسلمان علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ میرے خیال میں پہلے ان کا رخ کریں، اس کے بعد میرا اندازہ ہے کہ سلطان خود بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ ویسے بھی ہمارے لیے سلطان کا یہی حکم ہے کہ ہم نے محاصرہ کرنے والے صلیبی لشکر کو اپنے ساتھ الجھانا ہے، اور کسی بھی صورت انہیں اس قابل نہیں رہنے دینا کہ وہ دمشق میں داخل ہو جائیں۔ ان پر آخری ضرب اسی وقت لگائی جائے جب سلطان خود اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اس وقت جو سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی لوٹ کھسوٹ کرنے والوں سے فی الفور نمٹنا چاہیے۔ مجددالدین کی اس گفتگو سے اسدالدین شیرکو اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو ابن دایہ سنو، جو ہمارے نقیب آئے ہیں ان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، اپنے لشکر کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اب دشمن پر حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ کار کچھ اسی طرح اپناتے ہیں کہ آدھے لشکر کے ساتھ ایک طرف سے تم حملہ آور ہو، اس طرح دشمن کو وہ نقصان پہنچائیں کہ وہ دمشق پر حملے کو اپنی سب سے بڑی غلطی تسلیم کرتا ہوا یہاں سے بھاگنے ہی میں عافیت جانے۔ اسدالدین شیرکو جب خاموش ہوا تب مجددالدین بول اٹھا، شیرکو میرے بھائی، تم ٹھیک کہتے ہو، میرے حوالے صرف 2 نقیب کر دو، یہ میری رہنمائی کریں گے اور میں ایک لمبا کعوہ کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے کی طرف جاؤں گا۔ آپ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ باقی نقیبوں کو لے کر دشمن کی پشت پر نمودار ہو کر حملہ کر دیں۔ میرے خیال میں آپ جس وقت دشمن سے ٹکرائیں گے اس وقت یا اس سے تھوڑی دیر بعد میں بھی دشمن پر ایسی ضرب لگاؤں گا کہ انہیں شکست تسلیم کرنے اور بھاگنے کے سوا کوئی اور راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اس موقع پر اسدالدین شیرکو نے کچھ سوچا، پھر وہ مجددالدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ابن دایہ، آج زندگی کے جمال کو پرانی شرابوں اور جذبات کی پامالی سے آراستہ کرنے والوں کے خلاف تیرا میرا امتحان ہے۔ یوں جاننا آج خوشبو سلگا کر فضا، بات سے معطر کر کے رخصت ہونے والی روحوں کو پکارنے والوں کے خلاف تیری میری آزمائش کا وقت آن پہنچا ہے۔ آؤ دونوں بھائی مل کے عہد کریں کہ ان کے چنگاڑتے طوفان جیسے جذبوں میں طلسم سکوت سے لبریز کر دیں گے،
ان کے جسم روح کے ربط میں اداس صبحوں کی دھند غمگین شاخوں کا دکھ بھر کے رکھ دیں گے، اور ان کی حالت مردہ لمحوں کے ڈھیر، روحوں کے سلگتے غموں اور آوارہ بدی کو ترستی خواہشوں سے بھی بدتر بنا کے رہیں گے۔ اسد الدین شیر کو جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے مجد الدین نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے محترم بھائی، جس طرح کی خواہشات کا تم نے اظہار کیا ہے میرے خداوند کو منظور ہوا تو ان کی حالت ہم اس سے بھی بدتر کریں گے، اور جو لائحہ عمل ہم نے طے کیا ہے آؤ اس کے مطابق حرکت میں آئیں اور اپنے رد عمل کی ابتدا کریں۔ اس پر شریکوں نے اتفاق کیا اور پھر جو نقیب سامنے کی طرف آئے تھے انہیں بھی آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ سب سے پہلے اپنے آدھے لشکر کے ساتھ مجدد الدین حرکت میں آیا اور وہاں سے کوچ کر لیا، اس لیے کہ اس نے لمبا کاوا اور چکر کاٹتے ہوئے دشمن کے سامنے نمودار ہونا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد دشمن کی پشت کی طرف جانے کے لیے باقی ماندہ نقیبوں کی رہنمائی میں اسد الدین شیر کو بھی وہاں سے کوچ کر چکا تھا۔ شیر کو نے جب اندازہ لگایا کہ مجد الدین اپنے لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے کے حصے کے قریب پہنچ چکا ہوگا، تب وہ اچانک دشمن کی پشت کی طرف نمودار ہوا۔ پھر اس نے اور اس کے لشکر نے کچھ اس انداز میں تکبیریں بلند کی جیسے تاریکی اور وحشت بھرے میدانوں میں چیختی چلاتی ہواؤں اور رقص کرتے شور بگولوں نے خاک سے خلاؤں تک ایک عجیب و غریب سما باندھ کر رکھ دیا ہو۔ تکبیروں کے ان آوازوں نے تڑپتے دل کے درد چاروں طرف پھیلا کر رکھ دیے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسد الدین شیر کو دشمن کی سیاہ پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح تند خو بگولے سربرنا شاخوں سے برگ و باد کی تقدیر میں جدائی پیدا کرتے ہیں، جس طرح دھوئیں کے زرد بادلوں میں سانس کی ڈوریاں منقطع ہونے لگتی ہیں، اور جس طرح موت کی رقصاں انگلیاں کائنات کے اندھیروں کی تہوں، سرد خوابوں اور گرم سرابوں تک میں اتر جاتی ہیں۔ اسد الدین شیر کوہ کا یہ حملہ ایسا جان لیوا بے روک تھا کہ دور تک وہ سلیبیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگاتا چلا گیا تھا۔ عین اس لمحہ جب سلیبی جو اپنا کافی نقصان کرانے کے بعد سنبھل رہے تھے اور چاہتے تھے کہ پورے لشکر کو مجتمع کر کے شیر کوہ پر ضرب لگائیں، اچانک کاوا کاٹتے ہوئے مجد الدین نمودار ہوا۔ اس نے بھی اپنے حملوں کی اس طرح ابتدا کی جس طرح نسلوں اور صدیوں کی آہ و بقا کھڑی کرنے کے لیے طلسمی غاروں سے نکل کر کالی غاروں کے جنگجو کسی کو اپنا ہدف بناتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مجدد الدین نے دشمن کے ہونٹوں کی شبنم کو زخمی، آنکھوں کی جود کو سپنوں کی آگ، روح کو بے درماں گھاؤ، دل کو نا آشنا خلش، جسم و جان کو ہجر کی تلخیوں میں تبدیل کرنے والے لاکھوں طوفانی غموں، خوفناک آندھی قوت اور سمندر کے غسیل رقص کی طرح چھانا شروع کر دیا۔ سلیبی اس دو طرفہ حملے سے بوکھلا گئے تھے، شاید اس سے پہلے ان کا ایسے مجاہدوں سے پالا نہیں پڑا تھا جو ہولناک طاقتور موت کو زندگی کے اسرار میں تبدیل کر دیتے ہوں۔ انہوں نے ایسے جنگجو نہ دیکھے تھے جو اوہام کی زنجیروں اور کفر و لحاد کے تمدن کو تسلیم و دنا میں ڈھالنے کی خو ڈال دینے کا ہنر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایسے سرفروش نہ دیکھے تھے جو ننگے ذلت کے شبستانوں کو خیر و سعادت کے سرچشموں میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔ شاید وہ ایسے بے لوث سرفروشوں کی جنگی مہارت سے آگاہی نہ رکھتے تھے جو صنم خانوں کی خاموشیوں کی عبودیت کے پر اسرار نغموں میں تبدیل کرنے کی ہمت و جرات اور شہادت رکھتے ہوں۔ سلیبیوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا دو طرفہ زور لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لشکریوں کے اندر بددلی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں تو انہیں فکر لاحق ہوئی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں اس جگہ شکست ہوئی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے دو طرح کے دورست نتائج ہوں گے۔ اول یہ کہ مسلمانوں کے مقابلوں میں سلیبیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور آنے والی جنگوں میں وہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ثانیہ یہ کہ اگر اس جگہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ان کا وہ سلیبی لشکر جو کارنڈ، لوئی اور بالڈون کی سرکردگی میں دمشق شہر کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، ان میں بھی بددلی کے اثرات پیدا ہو جائیں گے اور وہ بھی اس شکست کا سن کر جنگ جاری رکھنے سے کترانے لگیں گے۔ یہ سوچتے ہی اس سلیبی لشکر کے سالاروں نے اپنے آپ کو پوری طرح مجتمع کیا۔ پھر وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر شب کے سناٹوں میں صحرا کے اندر رقص کرتے موت کے ہولناک سایوں کثر ذلت سے اچانک بلاخیز طوفانوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، فضا کے تاریک ہیولوں اور بدی کی تابکاری پھیلاتے بے ربط فتنوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔
انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ ایک دفعہ اپنے لشکر کی پوری اور تابناک ضرب لگاتے ہوئے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کریں۔ اس کے بعد ان کا ایسا حال کریں کہ کہیں ان کے قدم جمنے نہ پائیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی تھی، اس لیے کہ آندھیوں میں چراغ جلانے والے ان مجاہدوں، ان جانثاروں نے رزم گاہوں کے ایسے طوفان بہت دیکھ رکھے تھے۔ صلیبیوں کا زوردار حملہ ان کے عزم کو نہ پسپا کر سکا، نہ بدل، بلکہ انہوں نے ہی پہلے کی طرح اپنے حملوں میں عارف کی دل و جان کی تڑپ، سالک کے سفر کی جان سپاری سے بھی جرأت مندی اور حیرت انگیز سرعت پیدا کر لی تھی۔ پھر صلیبیوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے کی پچھلی طرف سے مسلمان مجاہدین ریزہ ریزہ کر دینے والی برفانی ہواؤں، چہروں کو سلگتے انگاروں میں ڈھال دینے والی خون برساتی گٹاؤں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس صلیبی لشکر کی حالت سوختہ فکر کی رات میں پیوست ہو کر ہراساں و شکستہ کر دینے والے کثرت آلام سے بھی بدتر ہو کر رہ گئی تھی۔ گو شیرکو اور مجد الدین کے لشکر کے مقابلے میں صلیبیوں کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن شیرکو اور مجد الدین نے اپنے تیز اور جان لیوا حملوں سے انہیں پوری طرح کنگال کر کے رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ صلیبیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ کچھ دیر تک اسد الدین شیرکو اور مجد الدین نے ان کا خوفناک تعاقب کیا۔ اب صلیبیوں کی حالت یہ تھی کہ دمشق کے نواح میں جس قدر سامان انہوں نے لوٹا تھا وہ تو وہیں دھرے کا دھرا رہ گیا، وہ اپنی ذاتی اشیاء اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی پسند نہ کیا۔ دمشق کے نواح میں یہ صلیبیوں کی بدترین شکست تھی۔ شیرکو اور مجد الدین نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ پھر جن بستیوں اور قصبوں کو صلیبیوں نے لوٹا تھا ان کے اندر مال و اموال تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شکست خوردہ لشکر جب دمشق پہنچا تو لوئی، کارنرڈ اور بالڈون کو ان کی اس شکست کا بہت صدمہ ہوا، اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ سلطان نور الدین زنگی کے جن سالاروں نے صلیبیوں کو شکست دی ہے ان پر حملہ آور ہو کر ان سے انتقام ضرور لیا جائے گا۔ دوسری جانب جب سلطان نور الدین زنگی حلب سے اور اس کا بڑا بھائی موصل سے اپنے لشکروں کے ساتھ بڑی برق رفتاری کے ساتھ دمشق کا رخ کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ دونوں بھائی موصل میں آگے چلے گئے۔ ادھر فرانس، جرمنی اور یروشلم کے بادشاہوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کے جس لشکر کے ہاتھوں صلیبیوں کو شکست ہوئی، اس کے علاوہ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ سلطان نور الدین اور اس کا بھائی سیف الدین بھی انہی کا رخ کر رہے ہیں، تو ان کے حوصلے خطا ہو گئے، سارے ولولے مردہ لمحوں میں تبدیل ہو کے رہ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی اور سیف الدین کا صلیبیوں پر اس قدر خوف، اس قدر وحشت طاری ہوئی کہ لوئی، کارنرڈ اور بالڈون نے مل کر یہی فیصلہ کیا کہ فی الفور دمشق کا محاصرہ ترک کر کے کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ہوتے ہی تینوں شہنشاہوں نے فوراً اپنا محاصرہ اٹھا لیا اور یروشلم کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلطان نور الدین زنگی کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ دمشق کا محاصرہ ترک کر کے صلیبی بھاگ گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان کا بڑا بھائی سیف الدین تو اپنے لشکر کے ساتھ موصل کی طرف چلا گیا۔ جو لشکر سلطان نور الدین زنگی اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس کے ساتھ سلطان نے بلبک کا رخ کیا اور وہاں اس نے پڑاؤ کر لیا تاکہ اس سمت سے اگر کوئی صلیبی مسلمان علاقوں میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی سرکوبی کی جا سکے۔ ساتھ ہی سلطان نے شیرکو اور مجد الدین کو بھی پیغام بھجوایا کہ جب وہ یہ یقین کر لیں کہ صلیبی دمشق سے پوری طرح سمٹ کر یروشلم کی طرف چلے گئے ہیں تب وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بلبک میں ان سے آن ملے۔ یوں تینوں شہنشاہ جب اپنی صلیبی لشکر کو لے کر یروشلم کی طرف چلے گئے تب اسد الدین شیرکو اور مجد الدین بھی اپنے لشکر کے ساتھ بلبک کی طرف چلے گئے تھے۔ یروشلم پہنچ کر تینوں شہنشاہوں کے متحدہ لشکر نے آپس میں صلاح مشورہ کیا کہ اب انقلان کا محاصرہ کر لینا چاہیے، مسلمانوں کے اس شہر پر قبضہ کرنے کے بعد پھر کسی سمت کا رخ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لایا عمل بھی اپنی تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس لیے کہ جرمنی کا شہنشاہ کارنرڈ سمجھ چکا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کسی میدان میں انہیں فتح نصیب ہوتی دکھائی نہیں دیتی، لہٰذا وہ ان جنگوں سے بیزار ہو گیا۔ دمشق کے نواح میں صلیبیوں کو جو بدترین شکست ہوئی تھی، دمشق کے محاصرہ میں ناکامی کے بعد وہ دل برداشتہ سا ہو گیا اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ تاہم بہت سے جرمن صلیبی اس کے ساتھ واپس نہیں گئے، ان مختلف شہروں اور قلعوں میں جا گزین ہو گئے جو نصرانیوں کے قبضے میں تھے۔ دوسری جانب فرانس کا شہنشاہ
کچھ عرصہ فلسطین میں رہا، پھر وہ بھی یورپ چلا گیا۔ تاہم اس کے ساتھ واپس جانے والے بہت کم فرانسیسی تھے، باقی سارے فرانسیسی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ارض فلسطین میں ہی رہ گئے۔ فرانسیسیوں نے روئن نام کے قلعہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور اسی قلعے میں وہ اپنی قوت جمع کرنا شروع ہو گئے تاکہ مناسب وقت پر مسلمانوں پر ضرب لگاتے ہوئے ان کے خلاف اپنی صلیبی جنگوں کو کامیاب بنا سکیں۔ تاہم صلیبیوں کو 9 لاکھ کا وہ لشکر جو ایک طوفان کی طرح امڈ کر ارض فلسطین کی طرف آیا تھا، اپنے لاکھوں آدمی کٹوا کر واپس چلا گیا اور حاصل کچھ بھی نہ ہوا۔ الٹا فرانس کے بادشاہ لوئی اور جرمنی کے بادشاہ کارنٹ کے ماتھے پر بدنامی کا ایسا داغ لگا کہ پھر کبھی انہوں نے زندگی بھر بھول کر صلیبی جنگوں میں حصہ لینے کی کوشش نہ کی۔ جرمنی اور فرانس کے بادشاہوں کے واپس یورپ چلے جانے کے بعد بالڈون تو مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس دوران فلش نام کا جو صلیبی سورما تلیتلا سے آیا تھا اور اس کے ساتھ بے شمار جنگجو تھے، اس نے صلیبی جنگوں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں یورپی بادشاہوں کے واپس جانے کے بعد اس نے تہیہ کر لیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک نہ ختم ہونے والی صلیبی جنگ کا آغاز کرے گا اور صلیبیوں کے اندر ایک ناقابل شکست سورما بن کر نمودار ہوگا۔ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فلش نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس کام میں اس کی ماں جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ بھی اس کی مدد کر رہی تھی۔ پہلا کام اس نے یہ کیا کہ ادھر ادھر مختلف قلعوں اور شہروں میں منتشر یورپ کے مختلف حصوں سے تعلق رکھنے والے صلیبیوں کو جمع کیا اور ان کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اپنے مختلف نمائندے ان شہروں اور ریاستوں کی طرف روانہ کیے جن پر نصرانیوں کی حکومت تھی اور جن پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا، اور انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ ان علاقوں میں جہاں صلیبی حکومت ہے سارے صلیبی سربراہ حرکت میں آئیں، اپنے مسلح جنگجو سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت کی طرف روانہ کریں اور اس کی سلطنت کے اندر جو عیسائی رعایا ہے اس سے سلطان کے خلاف بغاوت پر مجبور کر دیں۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس طرح جب سلطان نور الدین زنگی کی سلطنت میں جو عیسائی ہیں وہ عام بغاوت کا اعلان کریں گے اور نور الدین کی سلطنت میں افراتفری کا عالم پھیلے گا، تب وہ مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرے گا اور صلیبی جنگوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرا فیصلہ جو اس نے کیا وہ انتہائی خطرناک تھا، اور وہ یہ کہ ان دنوں اس نے ہریکا نام کا ایک قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم خیال کیا جاتا تھا۔ یہ قلعہ اس وقت طرابلس کے نصرانی حکمران ریمنڈ کی عملداری میں شامل تھا۔ اس نے چونکہ گزشتہ جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیا تھا، لہذا فلش نے یہ ارادہ کیا کہ اس قلعہ پر قبضہ کر کے اسے صلیبیوں کا مرکز بنائے اور وہاں سے نکل کر نور الدین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ سلطان نور الدین نے ان دنوں اپنے لشکر کے ساتھ بیلبک میں قیام کیا ہوا تھا اور دمشق کے حکمران مجیر الدین کا وزیر وہاں اپنے چند دستوں کے ساتھ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور وہاں اس نے سلطان کی بہترین ضیافت کا اہتمام کیا تھا۔ فلش نے اپنے کام کی ابتدا بڑی برق رفتاری سے کی۔ جو صلیبی لشکر اس کے پاس جمع ہو گیا تھا اس کے ساتھ وہ حرکت میں آیا۔ فی الفور وہ حصن ہریکا کے نام کے قلعے پر حملہ آور ہوا اور وہ ریمنڈ کے اس لشکر کو جو وہاں تھا اسے شکست دینے کے بعد قلعے پر اس نے قبضہ کر لیا۔ یہاں اس قلعے میں اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کرنے کے بعد فلش اب طرابلس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کرنے کے متعلق لائحہ عمل تیار کرنے لگا تھا۔ لیکن فلش کی بدقسمتی کہ ریمنڈ بھی بیکار نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی سلطان نور الدین زنگی کی خدمت میں بھیجے اور سلطان سے التماس کی کہ حصن ہریکا فلش نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ اگر سلطان نور الدین زنگی حصن ہریکا پر حملہ آور ہو کر اس کو فلش سے آزاد کروا کر اپنے قبضے میں کر لے تو وہ فلش کی نسبت حصن ہریکا پر مسلمانوں کے قبضے کو ترجیح دے گا۔ اس طرح طرابلس کے حکمران ریمنڈ نے سلطان نور الدین زنگی کو اجازت دے دی کہ وہ اگر حصن ہریکا فتح کرے تو اسے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ریمنڈ کا یہ پیغام ملتے ہی سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ بیلبک سے کوچ کیا اور حصن ہریکا کا رخ کیا۔ معین الدین جو اس وقت بیلبک میں مقیم تھا وہ بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ سلطان کے ساتھ ہو لیا۔